تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بہت خطرناک الارمنگ بات ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مودی جو ہے اس کو ٹاسک دیا گیا ہے. دیکھیں میں ساری رات پڑھتی ہوں، ساری رات. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو. بات یہ ہے کہ مودی کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کو آزاد کرا سکتے ہو تو کروا لو، پاکستان کو اپنا حصہ بنا سکتے ہو تو بنا لو، لیکن 22 کروڑ عوام میں ہماری 10 لاکھ فوج کیا کیا سنبھالے گی؟ تھوڑا سوچیں، تھوڑا سمجھیں پلیز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آزادی سے زندگی گزاریں تو کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، اور بہت سی جگہ دیکھیں. ہم پاکستان میں آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کوئی میکنزم بنائے، کیونکہ یہ کرونا اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے. یہ کرونا آ گیا ہے یا برسوں رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی میکنزم بنایا جائے کہ کس طریقے سے جلوس نکلیں، کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم قرآن شریف پڑھیں، جو بھی عادت کریں. ایک دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان کھٹکتا ہے بہت سے دنیا کو، کیونکہ پاکستان جو ہے کلمہ شہادت پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم سب مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ان پہ میں قربان، میری آل قربان، پنجتن پاک کو مانتے ہیں. تو پھر ہم آپس میں کیوں نہیں کمپرومائز کر رہے؟ میں تمام مولانا سے اس وقت درخواست کروں گی کہ خدا کے لیے اللہ کے واسطے بیٹھیں آپس میں، کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا میکنزم بنائیں، کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. دیکھیں مولانا صاحب جتنے ہمارے عالم دین ہیں، اگر وہ ہمیں یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایک ہیں تو یقیناً ہم ایک ہو جائیں گے، اور ہمیں ایک ہونا پڑے گا. کیونکہ آلریڈی ہمیں اس شیعہ سنی کی لڑائی پر ماضی کی سیاسی حکومتوں نے ختم کر دیا، ہماری بیوروکریسی نے ختم کر دیا، ہمارے میڈیا نے ختم کر دیا. کہیں پر ہمیں اچھائی، بہتری، ترقی نظر نہیں آتی. ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے، ہماری عوام فاقوں سے مر رہی ہے، ہماری عوام بے روزگاری سے مر رہی ہے. تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے پاس نہیں ہے، روزگار ہمارے پاس نہیں ہے. اس کو کون سوچے گا؟ اس کو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، حکومت نے نہیں سوچنا. اب جب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نہیں سوچے گی تو جب ہم نے سوچنا ہے تو ہم کیسے سوچیں؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں چائنا ہمارے ساتھ ہے، بے شک چائنا ہمارے ساتھ ہے، لیکن آپ مجھے سچ بتائیں، آپ کہیں کھڑے ہوئے ہو اور وہاں دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں تو آپ ان کو نہیں بچائیں گے. آپ کہیں گے جب انہیں خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو ہم کیوں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ اس وقت تک کھڑا ہے جب تک ہم خود ایک ہیں. ہم خود ایک ہیں، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، دنیا کی پاورز ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے، پاکستان کے ہر شہر، ہر صوبے سے یہی آواز آئے گی شیعہ سنی کی لڑائی، شیعہ سنی کی لڑائی، تو پھر ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تھوڑا سوچیں. شیعہ سنی اگر دل میں کوئی تفرقات ہیں، کوئی لگتا ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، تو اس کو ہمارے عالم دین بہت اچھی طرح بہتر کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. یا تو پھر ہمیں عالم دین یہ بتا دیں، اور ہماری حکومت کوئی میکنزم نہیں بناتی تو بتا دیں کہ سب زہر کھا کے مر جاتے ہیں، کیونکہ مرنا ہی ہے نا. جب ہم نے مرنا ہے، ہم نے ترقی نہیں کرنی، ہم نے دنیا میں نام نہیں کرنا مسلمانوں کا، اپنے ملک پاکستان کا، تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پڑھنے کا، ہمارے جینے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ہمارے جینے کا کوئی تو مقصد ہونا چاہیے. تو اگر میری ایک چھوٹی سی خاموشی جو ہے فساد کو روک سکتی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں خاموش رہ لوں وہاں پر جہاں پہ فساد نہ ہو. میثاق مدینہ میں بھی تو میرے نبی پاک نے جو ہے مشرکین سے میثاق کیا، معاہدہ کیا. کیوں؟ تاکہ امن لایا جائے. ہم مسلمان وہ قوم ہیں جو امن چاہتے ہیں، امن. اور ہم آپس میں ہی لڑیں، آپس میں ہی مریں تو ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ سوچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی سالمیت جو ہے برقرار رکھیں. مودی کو باقاعدہ، کیونکہ میں مودی پر پوری ریسرچ کر رہی ہوں 2 سال سے، مودی کا بس نہیں چل رہا. وہ پاکستان کو ایک لمحے میں ختم کر دے، ایک لمحے میں اپنے حصے میں لے لے. صرف اور صرف اسے ڈر ہے ہماری فوج کا، ہمارے ملک کا. تو خدا کے واسطے میرے پیارے بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، میرے میسج کو صرف اس طرح سوچو کہ ہم 1.56 ارب مسلمان ہیں. ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں، بس شرط ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں. خدا کے واسطے یہ جلوس اور یہ کیا کہتے ہیں ہماری نماز، ہماری میلاد، ان سے نکلیں، ان کا ادب کریں، ان کا ادب کریں. نبی پاک کا مہینہ ہو، مولا علی کا مہینہ ہو، خلفائے راشدین کا مہینہ ہو. ہم آپس میں کچھ ایسا پیمانہ بنائیں کہ جس سے ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا مذہب، ہمارا ملک پاکستان
قائم و دائم رہے. میری دعا ہے آپ سے، بلکہ میری ریکویسٹ ہے اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم ایک ہو جائیں، یا اللہ پاک ہم ایک ہو جائیں، ہم آپس میں نہ لڑیں. کیونکہ میں بہت تکلیف میں ہوں اپنے بھائیوں کو لڑتا مٹتا ہوا دیکھتے ہوئے. آپس میں لڑیں اسرائیل سے، لڑیں یہودیوں سے، لڑیں کرسچن سے، لڑیں ان سے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، پر مسلمان آپس میں نہیں لڑیں. تھینک یو، شکریہ.